كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق الله العظيم. معزز نوجوانوں اور بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں عنایت فرمائی ہیں، اور ان مقدس گھڑیوں کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا اہتمام کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزاریں۔ ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، بہت ہی بابرکت ساعتیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ورنہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور اس گھڑیوں کے اندر جب بھی کوئی دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طرح اگر کوئی شخص جمعہ کا دن گزارتا ہے اچھے طریقے سے تو اس کا پورا ہفتہ بہت بہترین گزرتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر کوئی شخص عبادت کے اندر گزارے، اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارے، رب تبارک و تعالیٰ کی نیاز مندی کے اندر گزارے، تو پھر پورا سال اس کا بہت بہترین گزرتا ہے، عبادت کے اندر اس کو توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم یوں ہی غفلت میں رہے، یوں ہی غفلت کی چادر ہم اوڑے رہے اور ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ رمضان کا مہینہ بھی چلا جانا ہے، اور پھر جس طرح ہم مہمان ہیں ہم چلے جائیں گے، پھر رمضان تو آتا ہی رہے گا۔ توبہ کا دروازہ تو بھائی اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سانس چلتا ہو، ورنہ جب غرارہ شروع ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہاں بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے، وصیت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں علماء لکھا ہے کہ جب موت کا نزاع کا وقت شروع ہو جائے تو کوئی وہ وصیت کرے تو وہ اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ بھائی اب تو موت کا وقت شروع ہے، اب تو جو شریعت نے حصہ مقرر کر دیا ہے بس وہی ہے، اب اس کا کچھ نہیں چلتا ہے، گویا وہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ تو کیوں ہم اس مبارک مہینے کے اندر اپنے جیتے تھی اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کرے کہ ہم تو زندہ ہی نہ تھے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زندگی کا ثبوت دے، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا بھی ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کے اندر رمضان کے مہینے کو گزارنا یہ انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے انسان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد رمضان کے اس مہینے کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں پیوست فرماتے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، ہم تو عموماً ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن بھی بات یوں ہی سنتے ہیں، فضائل اعمال کی جب تعلیم ہوتی ہے ہم یوں ہی سن کر گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، لکھنے والی بڑی عظیم شخصیت تھی، جو کتاب لکھی گئی وہ احادیث مبارکہ کی ضخیم کتاب ہے، اور ہم اس کو یوں ہی نہیں سنتے ہیں۔ میں جب بھی بیان کرتا ہوں میں فضائل اعمال سے باہر نہیں جاتا ہوں، میری ہر بات میں عوامی کے اندر بات کرتا ہوں، میں اپنی باتوں کے اندر فضائل اعمال کی باتیں ہی پیش کرتا ہوں۔ انداز خطیبانہ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی تقریر ہے، اب میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ فضائل اعمال کی پہلی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن اس وقت احساس نہیں تھا اور سوتے ہوئے ہم نے سن دی۔ نہیں میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہمارے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے ہمیں ہمادن گوشت حدیث کو سننا چاہیے تھا. نبی نے جو اپنے صحابہ کو طریقہ بتلایا تھا, نبی نے اپنے صحابہ کو جو باتیں بتلائی تھی, صحابہ کے ذریعے علماء تک کی باتیں پہنچی ہے. علماء آپ کو منبر پر بیٹھ کے باتیں بتلاتے ہیں. اب لازم ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے صحابہ تن من دھن کو فدا کرتے ہوئے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کے اندر بھی وہ بھوک کو نہیں دیکھتے تھے, پیاس کو نہیں دیکھتے تھے, وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے, روزے کو وہ نہیں چھوڑتے تھے, احترام اس مہینے کا کرتے تھے. خیر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر ہمیں جمع کرتے تھے چاند رات کے دن, اور اس مہینے کی عظمت کو ہمارے اندر بٹھاتے تھے, بتلاتے تھے یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے امی عائشہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ بدل جاتا تھا. اللہ کے نبی بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے, بعض مرتبہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, عبادت کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے. کائنات کا پیغمبر ہے جسے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ نبی جو جس کے لیے کائنات بنی ہے, جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہے, وہ نبی جب رمضان کے مہینے کے اندر اتنی عبادتیں کرتا ہو جس کا رات اور دن کا معمولات بدل جاتا ہو, کائنات کا وہ پیغمبر اتنی عبادت کرتا ہو. میرے بھائیوں ہم تو گناہوں کے لوٹے ہیں, ہم تو صبح شام کرتے ہی گناہ ہیں, اٹھتے ہوئے بھی ہمارا گناہ ہوتا ہے, اٹھتے ہوئے بھی ہم خلاف سنت اٹھتے ہیں, سوتے ہیں تو بھی خلاف سنت سوتے ہیں, سوتے ہیں تو بھی غلط چیزوں کو بول کر, غلط چیزیں دیکھ کر موبائلوں کے اندر ہم سوتے ہیں. ہمارا سونا بھی گناہ میں گزرتا ہے, اٹھتے ہیں تو بھی گناہ کرتے ہوئے اٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں تو بھی دنیا کو سوچتے ہوئے اٹھتے ہیں, سوتے ہیں تو بھی دنیا کو سوچ کر سوتے ہیں. تو وہ کائنات کا نبی جس کا نظام رمضان کے اندر بدل جاتا ہو, ہم گنہگاروں کا نظام کیوں نہیں بدلتا ہے؟ ہم گنہگاروں کی زندگی رمضان میں کیوں نہیں بدلتی ہے؟ ہم گنہگاروں کا طریقہ رمضان میں کیوں نہیں بدلتا ہے؟ ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر کیوں رب کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ملتی ہے؟ جس رب نے ایک رحمت کا عشرہ قرار دیا ہو, ایک مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہو, ایک جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہو, بھائیوں کیوں ہمیں رحمت کی متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے؟ کیوں ہمیں اپنے رب کو روٹے ہوئے مالک کو منانے کی توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیوں ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق نہیں ملتی ہے؟ اتنا بڑا مقدس مہینہ گزرتا ہے, ہم مسجد میں بھی رہتے ہیں, ہماری زبان کیوں رسول اللہ کے لیے نہیں اٹھتی ہے؟ کیوں زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیوں ہماری زبان ذکر اللہ سے کل لسان نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہم رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے افطار کے وقت یوں نہیں کہتے ہیں یا واسع الفضل اغفر, ہم اپنے تئیں تو خراب پر کرتے ہیں, ذرا اس لفظ کے معنی پر غور کر کے اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں رمضان کی اس مقدس گھڑیوں کے اندر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر لیتے ہیں؟ جو صبح ہوتی ہے شام بھی جو ہی ہو جاتی ہے, رمضان سے پہلے کا جو مہینہ تھا رمضان کے بعد کا بھی وہی مہینہ ہے, یوں ہی ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ رب اس کے قرآن میں قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. آگے رب تبارک و تعالیٰ شکوہ کرتا ہے ان الانسان لربه لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. رب گھوڑے کی وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی ٹاپ کی قسم کھا رہے ہیں, اٹھنے والے غبار کی قسم کھا رہے ہیں, اٹھ نکلنے والی آگ کی قسم کھا رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں رب ان الانسان لربه لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, انسان اپنے رب کی بڑی ناشکری کرتا ہے, صبح سے لے کے شام تک رب کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے, صبح سے لے کے شام تک رب کی نعمتوں کا استعمال کر کے اسی رب کی ناشکری کرتا ہے, اسی رب کو دھوکہ دیتا ہے جس رب نے اس کو ایک نوالا کھانے کی توفیق دی اور گلے سے اتنے باریک حلق سے اس کو اتار دیا. اتارنے کے بعد اس کو پیٹ میں اس کو غراست بنا کر دونوں غراستیں الگ اس کی نکالتی ہے. انسان پھر تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کوئی 50 روپے دے دے, تجھے کوئی بڑا آدمی سلام مار دے, تو بڑا باعزت بن جاتا
ہاتھ پھیر دے, کلکٹر کسی کو 50 روپے دے دے, تو زندگی بھر اس کو سلام مرتا ہے. کائنات کا مالک جس نے تجھے پیدا کیا تھا, جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے, تو اس کی نافرمانی کرتا ہے, انسانی تیری غیرت کے خلاف ہے. یہ میری بھی غیرت کے خلاف ہے, آپ کی بھی غیرت کے خلاف ہے. میں بھی گنہگار ہوں, آپ بھی گنہگار ہیں, اور گنہگار تو سبھی ہیں. انبیاء کے علاوہ سارے گنہگار ہیں, انبیاء کے علاوہ سارے خطا کار ہیں, فرشتوں کے علاوہ سارے خطا کار ہیں. اور انسان یاد رکھیے بھائیوں, ایک فرشتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو خواہشات کا مادہ نہیں ہے, اور میں اور آپ نے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر خواہشات کا مادہ رکھا ہے, ایک دل رکھا ہے, خواہشات رکھی ہے. جب انسان خواہشات پر عمل کر کر, خواہشات کو ترک کر کے, اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور یہی انسان جب رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن نے اس کو کہا اولئک کالانعام, وہ جانوروں کی طرح ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہا بل ہم اضل, اس سے بھی گیا گزرا انسان ہے. تو آئیے ہمیں قرآن کی ان عبرت انگیز چیزوں کے ذمے میں نہیں آنا ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعیدوں کے تحت نہیں آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے, قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تو پہلے امت میں بھی تھا, روزے تو پہلے امت بھی رکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی روزے کیوں عطا فرمایا؟ لعلکم تتقون, تاکہ میں اور آپ متقی بن جائیں, تاکہ میں اور آپ تقوی والے بن جائیں. تقوی والے کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً پوچھا کہ بھائی تقوی کیا چیز ہے؟ تو کہا امیر المومنین کبھی آپ کا گزر جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. جھاڑی بھائی ہم تار پینسل سے کیسے نکلتے ہیں, پاگل سے کس طرح نکلتے ہیں یہ؟ تو پوچھا کہ یہاں, تو کہا امیر المومنین کس طرح نکلتے ہو؟ تو کہا کہ جب میں نکلتا ہوں تو اپنے کپڑے کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کے اندر نہ لگ جائے. تو کہا کہ بھائی تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ کوئی گناہ کی آلودگی اس کے جسم سے نہ لگنے پائے. تو بھائیو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے. رمضان کا مہینہ تقویٰ والا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق کرنے کا مہینہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے والا مہینہ ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑا بادشاہ ہے, نیک بادشاہ ہے, ایماندار تھا, ذی استعداد بادشاہ تھا. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اگر شکلیں بھی اختیار کریں گے رب ہماری مغفرت کر دے گا, ہم حلیہ بھی وہ اختیار کریں گے نا اللہ والوں کا, رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اگر ہم کچھ بہانے بھی اختیار کریں گے رب ہمیں معاف فرما دے گا. ابھی یہ واقعہ اس لیے سنانے چلا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خوبی تھی کہ وہ جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے, وہ چاہے جس روپ پر آئے اس کو پہچان لیتے تھے, ہوشیار تھے, بھولتے نہیں تھے. تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ بادشاہ میرے اندر اتنی اہلیت ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. کہا بھائی شرط لگا لو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو دھوکہ دے دیا تو آپ جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا. کہا بھائی ٹھیک ہے. وہ ایک مرتبہ بالکل فقیرانہ صورت اختیار کرتے وہ بادشاہ کے دربار میں آیا, بال کٹا لی, بھویں بگاڑ لی اور پرانا کپڑا پہن کر بادشاہ کے دربار میں آیا کہ بادشاہ مجھے بھیک دو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 5 روپے نکال کے اس کو دے دیے کہ بھائی میں نے تجھے پہچان لیا, تو وہی فقیر تو وہی آدمی ہے, تو نے اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے. وہ چلا گیا, کہتے رہا اتنا کرایہ بنتا ہے لے کے چلے جا. کچھ دن بعد وہ بڑا افسر بن کر آیا, بڑا ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ آیا, لاؤ لشکر کے ساتھ, تاکہ روک پڑے مجھے بادشاہ پہچان نہ سکے. بہروپی ہے نا, وہ آج بھی شکل صورت بدل لیتے ہیں, ہم لوگ بھی شکل بدل لیں گے. رمضان سے پہلے بھی بہت اچھے, بالکل ہم جو دیگر نیس, ہم تو سب سے زیادہ متقی ہیں. نہیں بھائیوں, یہی اتفاق والی زندگی رمضان کے بعد بھی گزاریں گے نا, گزاریں گے نا. ارادہ نہیں ہے کیا؟ ارادہ تو کرو, انشاءاللہ اسی طرح نماز میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ نیت کر لو, اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے بھائی نیت کرو کہ ثواب مل جائے گا. یہ نیت کرو کہ اللہ
انشاءاللہ جس طرح میں یہاں رمضان کے مہینے کے اندر تمام نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں گا، وہ تو ہمیں توفیق نہیں ملتی، وہ ہمارے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ شیاطین قید ہو جاتے ہیں رمضان میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اب جو لوگ رمضان کے بعد بھی رمضان میں نماز نہیں پڑھتے تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں، سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے۔ خیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بڑے ڈھاٹ سے آیا تو کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میں اس کو جیسے وہ اندر داخل ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کو پہچان لیا، کوئی تو بڑا افسر بن کر آیا لیکن میں نے تجھے پہچان لیا، 5 روپے تیرے کرائے کے لیے اور چلا جا۔ کہا اچھا۔ اب ایک مرتبہ یہ شخص چلا گیا کہیں پہاڑی کے اندر کٹیا میں رہنے لگا اور بہت حلیہ اس نے بنا لیا اور بہت اللہ والا بن گیا، درویش بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، پہلے کے بادشاہ بڑے نیک ہوا کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے اللہ والوں سے۔ تو کہا کہ بھائی یہاں ایک بادشاہ ہے جس کی درویشی کا بڑا ڈنکا بجا ہوا ہے، بادشاہ آپ سفر پہ ہیں، دعا کرا لیجیے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بھائی بادشاہ بھی گیا کٹیا کے اندر اور اس وقت بادشاہ نے دھوکا کھا گیا، اس کو پہچان نہیں پایا، وہ بڑی لینت کے ساتھ بات کر رہا تھا، بڑی آوازاری کے ساتھ، اور بڑا اللہ والا بن چکا تھا نا بھائی ظاہری دھوکا دینے کے لیے۔ تو بادشاہ عالمگیر وہاں گیا اور اس کے پاس بیٹھا، اس کے لیے دعا کی درخواست بھی کی اور اس کے پاس گفت و شنید کی۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی دور چلا تو بہت زور سے ہنسا کہ آ گئے ہو میری چنگال میں وہی فقیر ہوں، میں وہی آدمی ہوں جو میں دھوکا دینے کا کہہ رہا، میں نے آپ کو دھوکا دے دیا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے پریشان ہوئے کہ اچھا تو وہی ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا چل بھائی مانگ، میں نے تجھے کہا تھا جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ سر کا تاج چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے وہ تاج اس کو نکال کر دے دیا کہ بھائی یہ تو باتیں تھی۔ اس شخص نے تاج واپس دے دیا اور کہا اورنگزیب تو بادشاہ ہے، میں نے اپنے نبی کا حلیہ صرف اپنایا تھا، میں نے اپنے رب کی صرف اطاعت ظاہراً کی تھی، میں نے اپنے رب کی صرف یہ دکھاوے کے لیے کی تھی، دھوکے کے لیے کی تھی۔ وہ کائنات کا رب دنیا کے بادشاہوں کا تاج میرے قدموں میں رکھ سکتا ہے، میرے نبی کی اگر میں حقیقت غلامی کروں گا میرے دنیا کے تاج نہیں آ جائیں گے۔ میں اگر ظاہراً بادشاہ کے تاج اپنے قدموں میں دیکھ سکتا ہوں، اپنے نبی کی غلامی میں دیکھ سکتا ہوں، حقیقتاً اگر میں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کروں، حقیقتاً میں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کروں کہ رب مجھ سے راضی ہو کر یہ دنیا میرے قدموں میں نہیں لائے گا۔ بھائیو سب توبہ کرو، سب توبہ کرو، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم نے رب کو نہیں منایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنو ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے سینے پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسرے سینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران تھے، اللہ کے نبی کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور آ کر بددعائیں کر رہے تھے، 3 بددعائیں تھی، میں حذف کر کے ایک بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے جبرائیل آئے اور بددعا دے رہے تھے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے، رمضان کی مقدس ساعتوں کو پائے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ فرمائے، اس کے لیے ہلاکت، اس پر میں نے آمین کہا۔ دیکھیے بھائیوں، ہمارا مہینہ اگر اسی طرح گزر رہا ہے اور اسی طرح عام دنوں کے اندر گزر رہا ہے تو اپنے حالت پر رحم کھانے کا مہینہ ہے، اپنی حالت پر رونے کا مہینہ ہے، ورنہ یاد رکھیے بخشش اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ جو کائنات کا نبی میرے اور آپ کے لیے تڑپا ہو، جو مینا کے اندر، عرفات کے اندر اور کعبہ کے صحن کے اندر اور مدینہ کی پہاڑیوں پر، مکہ کی پہاڑیوں پر جو میرے اور آپ کے لیے رویا ہو، جو میرے اور آپ کے لیے تڑپ رہا ہو اور ہر لمحے یہ کہہ رہا ہو کہ میری امت کو کیا ہوگا، جو بلال تڑپتے ہوئے تکلیفوں کا برداشت کر رہے ہیں، ابو بکر برداشت کر رہے ہیں، صہیب برداشت کر رہے ہیں، مصعب بن عمیر کو دیکھیے، یہ تکالیف کا مجموعہ تو دیکھیے۔ اگر یہ یہی لوگوں کی تکالیف کو اگر ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے نہیں رکھا ہے اور یوں ہی زندگی گزاری ہے تو حساب بڑا مہنگا ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا یہ وہ شخص تھا اسلام لانے سے پہلے، یہ شخص بڑا امیر تھا، روز نئے جوڑے پہنتا تھا، آج اسلام لایا، آج اس
کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس پہننے کو جوڑا نہیں ہے. تو بھائیوں ہمارے پاس سب کچھ ہے. حضرت عبید اللہ بن عدوی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. کہیں سے انہوں نے ہدیہ لے کر جوارش حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت میں نے آپ کی خدمت میں جوارش پیش کرنی ہے. جوارش آتی ہے کھانا ہضم کرنے کی چیز کو کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی تمہیں جوارش کیا دیتا ہے؟ 40 سال سے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے. آج ہمیں صبح سے لے کے شام تک کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. صبح سے لے کے شام تک ہماری حالت دیگر کو ہو جاتی ہے. یاد رکھو کائنات کا پیغمبر 6 دن تک جن کے کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے. صحابہ شیب بن ابی طالب کے اندر جب وہاں ان کو قید کیا گیا تھا درختوں کے پتے چبا چبا کر وہ اپنے ایام کو گزار رہے تھے. اور ہمارے پاس اتنی سہولت ہونے کے باوجود اگر ہم نے دغا بازی کی, اگر شریعت کے ساتھ اتنی بے رخی کی تو یاد رکھیے ہماری ضرور گرفت ہوگی. اور جتنے نوجوان ہیں اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے روزہ رکھیے. بہت سارے لوگ گاؤں کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, یہ شکایت عموماً ہوتی ہے. یاد رکھیے روزہ بہت قیمتی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزے کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر, فرض روزے کو چھوڑ دیتا ہے, اور اگر وہ تمام عمر روزہ رکھتا رہے وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. روزہ یہ بہت اہم عبادت ہے. تمام عبادتوں کے اندر یہ روزہ افضل عبادت ہے. تقوی والا مہینہ ہے. اگر کوئی اپنی عنایت پر روزہ نہیں رکھ رہا ہے, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کام پر, کام ہم بھی کرتے ہیں, کام کرنے والے روزہ رکھ کر کام کرتے ہیں, یہ لوگ ہماری نگاہوں میں ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یہ بہانہ نہ کریں کبھی بھی کہ ہم کام پر, وہ اپنی عنایت پر نہیں رکھ رہے ہوں گے. یا دوسرا یہ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے رہا ہے. تو رمضان کے مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے, رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے, اپنے روزے کو خراب نہ کریں. غلط چیزوں کو بول کر, غلط الفاظ کو بول کر عموماً روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قيامه الا السحر. کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک کے انہیں کچھ نہیں ملتا ہے. حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے, اور بہت سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں, رات کو شب بیداری تو کرتے ہیں, لیکن سوائے شب بیداری کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب کہ میں نے اور آپ نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد غیبت کر رہے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد بدنگاہی کر رہے ہیں, ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں, ہمارے دل کنٹرول میں نہیں ہے. یاد رکھیے سوائے بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے, روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. علماء اس پر اتفاق ہیں. آپ فضائل اعمال میں سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص روزے کے اندر منہیات کی میں نے جو حدیث پڑھی ہے, حضرت شیخ اس حدیث کے اندر یہی بتاتے ہیں کہ کوئی شخص روزے کے اندر غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, قطع تعلق کرتا ہے اور اس طرح کی خرافات کرتا ہے جو شریعت کے اندر ممنوعات میں سے ہے, تو یاد رکھیے وہ صرف بھوکا رہتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ روزے کے اندر اپنے روزے کو خراب نہ کرے. جب روزہ رکھا ہے تو استغفار کی کثرت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 70 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے, ایک مجلس میں کئی دفعہ استغفار کرتے تھے. میں اور آپ تو گنہگار ہیں, میں اور آپ کیوں نہیں گناہ کی توبہ کرتے ہیں, میں اور آپ کیوں نہیں استغفار کرتے ہیں؟ یا تو ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے یا تو ہمارا عناد ہے. یاد رکھیے اس کے اندر تہیہ کر لیجئے, اپنے آپ میں اس بات کو عزم کر لیجئے کہ آج سے استغفار کی کثرت کریں گے. ایک مغفرت والا مہینہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی, اپنے مرحومین کے لیے بھی ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرائیں گے. اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو قبرستان میں سو گئے ہیں. کبھی جاؤ قبرستان میں چکر لگا کر آؤ, قبرستان پر بیٹھ کے مردوں کی باتوں کو سنو. یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی رمضان ملا تھا, ہم نے بھی بے حرمتی کی تھی, ہم نے بھی بے تعظیمی کی تھی, ہم نے بھی روزے کو چھوڑا تھا, ہم جا کے سو گئے ہیں, اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ ہم مار کے نکل جاتے ہیں, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. اپنے اعمال پر یہ ذخیرہ بہرا کر جاؤ کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے رب سے بخشش کرا لیں. رب تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو رب اتنی ستاری کرتا ہے, ایک نفل ادا کرو, 70 کا تمہیں ثواب دے رہا ہے. اگر کوئی اس مہینے کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کراتا ہو, اپنے رب کو نہ مناتا ہو, یاد رکھیے بڑے خسارے کے اندر ہے. میں نہیں کہتا ہوں, کائنات کا پیغمبر کہتا ہے ہلاکت اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کرائے, اپنے رب سے اپنے مالک کو راضی نہ کرائے. بھائیو رب روٹھا ہوا ہے, رب ناراض ہے. ہم اس مقدس مہینے کے اندر اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے کو
راضی کر لیں، اپنے حالات پر رحم کھائیں، امت کے حالات پر رحم کھائیں، اپنے حالات پر رحم کھائیں۔ آج مسلمانوں معلوم نہیں ہے ہم پر کیا حالات آ جائیں، ابھی کیا حال ہے۔ جاؤ فلسطین کے اندر دیکھو، جہاں روزانہ لوگ اسی لیے مر رہے ہیں، رب کے لیے شہید ہو رہے ہیں، رب کے لیے جان دے رہے ہیں، اور جان دینے والے کون ہیں؟ معصوم بچے ہیں، معصوم بچیاں ہیں، جو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی رب کی اطاعت میں ہے، ہم دشمنوں کا مقابلہ اس وقت تک کریں گے جب تک ہم ہماری مسجد کو آزاد نہ کرا لیں گے، اور جب تک ہم اپنی ان ماؤں کا بدلہ نہ لے لیں گے، اپنی ان بہنوں کا بدلہ نہ لے لیں گے جن کے ساتھ یہودیوں نے، دشمنوں نے درندگی کی ہے۔ مسلمانوں یہی حالات ہم پر ہے، ہماری ماؤں کے ساتھ کہاں درندگی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں، ہماری مسجدیں کہاں چھن رہی ہے، مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آؤ ذرا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اٹھا کر دیکھو، روزانہ خبریں ملتی ہے، آج یہاں یہ حادثہ ہوا، آج مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا۔ مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے، درد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے نکلو، اپنے گنہگار زندگی کو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ وہ رب روٹا ہوا ہے، وہ مان بھی بڑی جلدی جاتا ہے۔ جب بچہ ماں سے رو کر بھاگتا ہے اور بھاگ کر جب اسے پتا چلتا ہے دروازے کے باہر کوئی نہیں ہے، دروازے کے اندر میری کائنات ہے، میری اور آپ کی مثال اس بچے کی ہے کہ ہماری کائنات میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، چاروں طرف گھٹائیں گھٹا ہے، یلغار ہی یلغار ہے۔ اگر ایسے ماحول کے اندر ہم باہر مسجد سے نکلتے ہیں، ہمیں سوائے تاریخ کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اب نظر جو ہمیں آنے والا ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور دریائے کرم اور جوش مارتی ہوئے مغفرت کا مہینہ ہے، تو سارے توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھیں، رمضان کا اہتمام کریں، مقدس مہینے کی بے حرمتی نہ کریں۔ نوجوانوں سے اپیل ہاتھ جوڑ کر اپنی زندگی کو بدلیے، اپنا رخ بدلیے۔ اور میری مائیں بہنیں، جہاں تک کہ میری آواز جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، سب کو یہی پیغام ہے، اس مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم راضی نہ ہوئے تو ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی اللہ کے نبی کی کہ منبر پر تشریف فرما ہوئے بد دعا تھی، ایک بد دعا اس میں ماں کی، جو لوگ ماں باپ کو پاتے ہیں اور ان کے موجودگی میں وہ اپنے رب کو راضی نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے لیے اللہ کے نبی نے ہلاکت، یعنی جبرائیل نے دعا کی ہے اور اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح پیش آئیے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلا تھا، اس نے اپنی زندگی کو کہنے کا مطلب یہ ہے، تقریر کرنے کا مطلب ہے، چیخنے چلانے اگر تمہارے نزدیک ہے، اور اگر میری جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائیوں اپنی زندگی پر رحم کھاؤ، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ۔ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، فائدہ کائنات کے نبی کو ہوگا۔ ہر جمعے کے دن اللہ کے نبی کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس اعمال میں ہمارا جانا بہترین اعمال جانے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں اور میرے نبی کے سامنے جب جبرائیل اعمال پیش کریں تو میرے نبی کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔